Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi laysa liqada'ihi dafi'un wa la li'ata'ihi mani'un. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil ummiyil makkiyil madaniyil arabiyil qarashil hashmi abil qasim Muhammad. قال في شأنه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة الله يعصمك من الناس. دودھ پڑھنے والوں صلی علی محمد مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے. ہمارے مہتاب صاحب نے منقبت پڑھی، اس کا جو پہلا مصرع ہے وہ میں نے سنا تو جو میں نے سوچا تھا کہ بیان کروں گا تو میں نے اس کو بدلا. کیا مصرع تھا؟ شرم خدا. اشر میں خدا نے جو گلا کا مسئلہ اٹھایا، مسئلہ اٹھایا پھر کیا کرو گے، پھر کیا کرو گے. اصل میں اس مصرعے میں چھوٹ مل رہی ہے ہم لوگوں کو بھی جو نہیں مانتے. بالکل ایسے ہی اگر یہ مسئلہ اٹھایا تو پھر کیا کرو گے، کیا کرو گے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. ایسے ہی ہے کہ بھائی فلاں تاریخ کو میٹنگ ہوگی، اگر یہ مسئلہ اٹھایا گیا تو کیا جواب دیں گے. کیا بات ہے. ایسا ہی کیا بات. اس مسئلے پر چھوٹ کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. بہت توجہ کریے گا، اس مسئلے پر چھوٹ کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. پروردگار عالم کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا رسول بلغ. سبحان اللہ. اے رسول وہ پیغام پہنچا دو جو تم پر تمہارے رب کی جانب سے نازل ہوا. اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو کار رسالت انجام نہیں دیا. جب رسولوں کو ہی پروردگار عالم چھوٹ نہیں دے رہا ہے، اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو تم نے کار رسالت ہی انجام نہ دیا. بہت توجہ کریے گا. اب ہم جیسے محبوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ اگر ممبر سے یہ پیغام نہ پڑھا تو کوئی پیغام نہ پڑھا، اور فرش پر بیٹھ کر اگر یہ پیغام نہ سنا تو کوئی پیغام نہ. سلامات پڑھتا ہوں. نبی سے پہلے تمام احکامات آ چکے، تمام حکم آ چکے. بے شک بے شک. اچھا پیغمبر نے کہیں پر اتنا بڑا مجمع جمع نہیں کیا. واہ واہ واہ. نماز آئے ہو، پیغمبر نے مجمع جمع کیا ہو اور کہا ہو کہ کلمہ پڑھنے والوں اللہ نے نماز کا حکم دے دیا، حکم روزہ آیا، حکم حج آیا، حکم زکوٰۃ آیا. کہیں پر ملتا ہے کہ اتنا بڑا مجمع جمع کیا ہو پیغمبر نے اور کہا ہو کہ یہ حکم آیا ہے. جو جو ملتا گیا اسے بیان کرتے گئے. لیکن ہدایت علی اتنا اہم اعلان ہے، اتنا اہم اعلان ہے. اچھا یہ اعلان بالکل حج کے موقع پر بھی نہیں کیا. تو اعلان کیا ہوتا، مدغم ہو جاتا کہ جناب حج کے ارکان ادا کر رہے تھے، مناسک حج ادا کر رہے تھے، اسی میں بیان کرنا. اہتمام کیا، اہتمام کیا. یوں کہہ دوں کہ جب کوئی اعلیٰ خدمات پیش کرتا ہے تو اس کے اعزاز میں ایک تقریب منعقد کی جاتی ہے. اس کے اعزاز میں ایک تقریب منعقد کی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے اسے کوئی بڑا انعام دیا جاتا ہے. علی نے دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر جو نصرت کا وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو علی نے ہر میدان میں نبھایا. چاہے بدر کا موقع ہو یا احد کا موقع ہو، غزوہ خندق کا موقع ہو یا غزوہ خیبر کا موقع ہو، علی نے ہر منزل پر اس
وعدے کو نبھایا. پروردگار عالم عادل ہیں. علی کی ساری زحمتوں کا انعام خالق نے غدیر خون کے میدان میں دیا اور یہ کہہ کر دیا اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو میں دار رسالت کی سلام بلندر سلام. یہ تو ہے دنیا کی بات. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ سب حساب و کتاب کی منزلوں سے گزریں گے. بے شک سب کا حساب ہوگا. کوئی بھی بچے گا نہیں. کوئی بھی بچے گا نہیں. اچھا جب حساب کتاب ہوگا اور جنت والے جنت کی جانب بڑھ رہے ہوں گے. جنت والے جنت کی جانب بڑھ رہے ہوں گے. اب اس وقت حضور ذہنی نہیں ہے کہ آیت نمبر کیا ہے, سورہ کا نشان کیا ہے, ہمارے مصطفیٰ صاحب تائید کر دیں گے. پروردگار عالم قرآن میں فرماتا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْعَلُونَ. روکو انہیں ٹھہراؤ, روکو انہیں ٹھہراؤ. اب ان سے سوال کرنا ہے. باللہ ان سے تو جب ہر سوال ہو گیا ہے اور یہ جنت کی جانب بڑھ رہے ہیں پھر کیوں فرماتا ہے روکو انہیں ٹھہراؤ. ابھی ان سے سوال کرنا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْعَلُونَ. روکو انہیں ٹھہراؤ, ابھی ان سے سوال کرنا ہے. تو پوچھا کہ پیغمبر سے یا رسول اللہ وہ سوال کیا ہوگا؟ تو پیغمبر نے فرمایا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْعَلُونَ عَنْ وِلَایَتِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. چھوڑ دے دے خالق دو جہاں نہ قدیر کے موقع پر چھوڑ دیتا ہے نہ قیامت کے دن چھوڑ دیتا ہے. غدیر میں جو اعلان ہے نا یہ ختم نبوت پر ایک دلیل ہے. بے شک سبحان اللہ. بے شک یہ ختم نبوت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ خالق دو جہاں نے جب پیغمبر کے فرمایا آپ خاتم النبیین ہیں اور خاتم المرسلین ہیں تو نبوت و رسالت کو عہدہ تمام ہونا تھا. تو تمام کہاں ہوا؟ غدیر کے میدان میں ہوا. بہت توجہ کریے گا. وہ غدیر کے میدان میں جو اعلان ہوا اتنا اہم اعلان تھا. بہت توجہ کریے گا. اتنا اہم اعلان تھا کہ جب ماہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا تو صادق آل محمد میرے امام سے, امام کے چاہنے والے نے عرض کیا فرزند رسول آپ محرم کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ ہم محرم کو اس وجہ سے اہمیت دیتے ہیں کہ کہیں غدیر کی طرح تو محرم کو نہ بھول جاؤ. کہیں غدیر کی طرح تو محرم کو نہ بھول جاؤ. اس محرم ماہ محرم کا جب آغاز ہوتا ہے کس کس کا ذکر ہوتا ہے؟ 6 ماہ کے شہزادے علی اصغر ہم شکل پیغمبر علی اکبر کا ذکر ہوتا ہے. حسین ابن علی کے گھر کا ذکر ہوتا ہے. حسین کے انصار کا ذکر ہوتا ہے. عزیزوں کا ذکر ہوتا ہے. ان مدد کرنے والوں میں ایک ہستی بچپن کے دوست جناب حبیب ابن مظاہر جب نرغہ آدم میں گر گئے تھے اور اس وقت اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو یاد کیا. کہا جاتا ہے نا دوستی کا رشتہ. دوستی کا رشتہ تب معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان آزمائش میں مبتلا ہو. حسین ابن علی نے اس موقع پر جس کو یاد کیا وہ بچپن کے دوست جناب حبیب ابن مظاہر ہیں. ایک خط تحریر کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط ایک مرد فقیہ حبیب ابن مظاہر کے نام ہے. اور اس کے بعد لکھا تحریر کیا حبیب کیا یہ ممکن ہے کہ تم ہماری مدد کے لیے آؤ؟ ہم نرغہ آدم میں گر چکے ہیں. بس قاسم وہ پیغام لے کر گیا. دروازے پر دق الباب کیا, دستک دی, کوفے گئے میں جناب حبیب ابن مظاہر کا گھر ہے. ایک مرتبہ جناب حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا تناول کروا رہے تھے. اٹھے دروازے کے قریب آئے, دروازے کو کھولا. آنے والے نے کہا میں حسین ابن علی کا قاصد ہوں. میرے مولا نے کیا پیغام بھیجا ہے؟
خط دیا، خط کو چاک کیا، تحریر پڑھی، ایک مرتبہ آئے کہا ابھی کس کا خط ہے؟ کہا میرے آقا مولا کا خط ہے۔ کیا تحریر کیا ہے؟ مولا نے تحریر کیا ہے نرغہ آدم میں گر گئے ہیں۔ بس عزیزو ایک مرتبہ جناب حبیب ابن مطاہر نے جانے کا ارادہ کیا، غلام سے کہا کہ فلاں مقام پر لے جا کر سواری کو روکو۔ جناب حبیب کے آنے میں کچھ دیر ہوئی، غلام یہ کہہ رہا تھا اے عزم وفا، اگر میرے آقا کے آنے میں دیر ہوئی تو ہی پر سوار ہو کر فضل رسول کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ جناب حبیب ابن مطاہر نے ایک مرتبہ جملہ سنا، کہا حسین ابن علی پر میرے آقا پر یہ وقت آ گیا کہ غلام بھی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ بس عزیزو کربلا میں کوفے کی جانب میرے مولا نے کہا عباس میرے بچپن کے دوست حبیب کا استقبال کرو۔ جناب حبیب آئے، حسین ابن علی کے پاس جا کر کسی نے ثانیہ زہرا کو خبر دے دی شہزادی آپ کے بھائی کا بچپن کا دوست حبیب میں ہوا۔ ایک مرتبہ جناب فضہ کو بلایا، کہا اما فضہ جاؤ حبیب سے کہہ دو ثانیہ زہرا تمہیں سلام کہتی ہے، اور کہتی ہے اے حبیب تمہارا یہ ہم پر احسان ہے، قیامت کے دن احسان کا بدلہ اپنے نانا سے دلوا دوں گی۔ جناب فضہ آئی اور آنے کے بعد کہا حبیب ثانیہ زہرا تمہیں سلام کہتی ہے۔ جناب حبیب نے کہا ہائے فرزند رسول پر ایسا وقت آ گیا کہ شہزادیہ غلاموں کو سلام کہتی ہے۔ بس حبیب نے اپنی جان قربان کر دی۔ آخر جملہ سن لیجئے، لوٹا ہوا قافلہ جب بازار کوفہ سے گزر رہا تھا نا، ایک مرتبہ جناب حبیب کے بیٹے نے دیکھا نو کے نیزہ پر بال کسر ہے۔ ایک مرتبہ اپنے دوستوں کو مخاطب کر کے کہا اے میرے دوستو یہ میرے بابا کا سر ہے۔ ایک مرتبہ جناب حبیب کے بیٹے نے نیزے سے اپنے باپ کا سر لیا اور یہ کہتا ہوا چلا جس کا باری زندہ ہو اس کے سر کو یوں نہیں لے جایا جاتا۔ اس وقت میرے امام سید الساجدین سر ناک نیزہ پر خدا بندہ اس قلیل و عظیم عبادت کی بارگاہ میں قبول منظور ہم سب کو اسوہ معصومین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور خدا بندہ ہم میں سے ہر ایک تیری بارگاہ میں حاجت مند ہے۔ خدا بندہ امام زمان علیہ السلام کے صدقے میں اس ذکر کی تمام برکتوں کے صدقے میں ہماری دعا اور حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ دنیا میں جہاں جہاں مومنین آباد ہیں سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت خدا بندہ ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ بیمار حال امام سید الساجدین کے صدقے میں ان تمام کو صحت تندرستی طول عمر عطا فرمائے۔ خدا بندہ جن مسائل کا ہم سامنا کر رہے ہیں امام زمان علیہ السلام کے صدقے میں شان رحمانیت اور شان رحیم کے صدقے میں ان مسائل کو حل فرمائے۔ خدا بندہ جناب زاہد صاحب ان کے اہل خانہ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ خدا بندہ اس عمل کے بدلے میں خدا بندہ اس گھر کو جملہ حاضرین کے گھروں کو کل مومنین کے گھروں کو اپنی رحمتوں برکتوں نعمتوں اور رزق کی دولت سے مالا مال خدا بندہ جناب زہرا کے صدقے میں روک کے آپ کے صدقے میں جو مومنین حج و زیارات کے متمنی اور حج و زیارات کا شرف ہوگا خدا بندہ ہم سب کو ہمارے خیر کی توفیق اور 29 شوال محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ولادت و سعادت کا دن تھا۔ اس دن وہ منعقد ہونا تھا لیکن کچھ تاخیر سے منعقد کیا گیا، تو باقاعدہ ہمارے جاوید کربلائی صاحب کی جو فکر ہے سوچ ہے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے باقاعدہ علی کونسل کو قائم کر دیا گیا۔ اس سے علی کونسل کے ابو طالب کونسل اور ابو طالب کونسل کے سرپرست اعلیٰ حجت الاسلام المسلمین خطیب پاکستان حضرت علامہ شیخ حسین نقوی صاحب سرپرستی کریں گے، اور میں خاکسار بھی اس میں ادنا سے ادنا ممبر کی حیثیت سے خدمات انجام دوں گا۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں جو پہلا قدم ہمارا ہوگا کہ ایک ریفرنس لائبریری باقاعدہ قائم کی جائے گی
ابو طالب کونسل کے حوالے سے کہ صرف اس میں کتابیں ہی وہ ہوں گی کہ جس میں حضرت ابو طالب علیہ السلام سے متعلق ذکر ہوگا. اس کے بعد اور شاہ نقوی صاحب سے مشاورت ہوئی تھی, ان کی رہنمائی سرپرستی شامل حال رہے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ تائید امام زمانہ اور نصرت الہی شامل حال رہے گی انشاءاللہ. تو اس کاروان کو آگے بڑھایا جائے گا. آپ تمام مومنین ممبر ہے علی کونسل کے, باقاعدہ واٹس ایپ گروپ ہم بنائیں گے ابو طالب کونسل, اور اس کے آپ تمام مومنین جو ہے باقاعدہ اس کے ممبر ہوں گے. اور پیش رفت یہ کہ ہمارے ذکی مصطفیٰ صاحب نے کل باقاعدہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا کہ جس میں حضرت ابو طالب علیہ السلام سے متعلق کوئی بھی تقریر کا کلپ ہوگا یا شاعر کا کلام ہوگا, پڑھا گیا ہوگا, منقبت پڑھی گئی, اس کو باقاعدہ ایک جگہ جمع کریں گے اور باقاعدہ اسے محفوظ کریں گے. باقاعدہ امام زمان علیہ السلام کے قلب ناظرین ہم سے راضی و خوش حضرت قائمت محمد کے ظہور میں تعجیل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك یا